شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا کائنات کے خالق و مالک کے لیے لا تعداد
بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید ولد آدم نیر بطحا انجم طہا ولود مکہ زینت کعبہ پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر ہمارے آج کے جمعہ المبارک کے خطبے کا عنوان ہے زکوٰۃ کی فرضیت، اس کے مسائل و احکام۔ ہر بندہ جب کوئی تنظیم بناتا ہے، جب بھی کوئی نظم قائم کیا جاتا ہے تو اس کی بنیاد واضح کی جاتی ہے کہ اس نظم کی، اس جماعت کی، اس تنظیم کی بنیاد کس چیز پر ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان عمارت تعمیر کرتا ہے تو عمارت کے لیے بھی بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تو دیواروں کی بنیادیں رکھ لیتے ہیں، اور جیسا کہ آج کل جدید دور ہے کہ پلر کھڑے کر کے اس کے اوپر عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ جب تک بنیاد نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ دین اسلام اس کی بنیاد بھی کائنات کے خالق و مالک نے اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دی ہے۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز کلمہ شہادت ہے، اور کلمہ شہادت کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کی توحید کی گواہی دینا اور دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ دوسری چیز اسلام کی بنیاد میں سے نماز ہے، اور اسلام کی بنیاد تیسری چیز زکوٰۃ ہے۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، ذخیرہ احادیث کو کھنگال لیں، جتنی بھی احادیث آپ اس حوالے سے مطالعہ کریں گے ان تمام کے اندر ان 3 چیزوں کی ترتیب یہی ہے جو میں نے بیان کر دی ہے۔ پہلے کلمہ شہادت، پھر نماز، پھر زکوٰۃ۔ اگلی 2 چیزیں، چوتھی چیز روزہ، اور 5ویں چیز بیت اللہ کا حج کرنا۔ ان دونوں کی ترتیب میں کچھ حدیث کے اندر فرق ہے۔ کہیں پر بیت اللہ کے حج کا ذکر پہلے ہے اور روزے کا ذکر بعد میں ہے، اور کہیں پر روزے کا ذکر پہلے، حج کا ذکر بعد میں ہے۔ اصل میں آج زکوٰۃ کا موضوع بیان کرنا، اس کی موازنت اور اس کی موافقت یہ ہے، مطابقت یہ ہے کہ اکثر ہمارے لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ماہ رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ میں اس غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دینا چاہتا ہوں۔ دین اسلام نے، کتاب و سنت نے زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن خاص نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ رجب کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
لیکن کسی ایک مہینے کو ثواب سمجھ کے، نیکی سمجھ کے زکوٰۃ کے لیے خاص کر دینا، کتاب و سنت قرآن و حدیث اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کی وضاحت میں نے کر دی ہے، تو پھر زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے؟ جب انسان کے پاس پڑے ہوئے مال کو ایک سال گزر جائے۔ سال کب پورا ہو رہا ہے؟ جب بھی پورا ہوگا اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہو جائے گا۔ ایک دن بھی اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں، بلکہ علماء کرام تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے عربی مہینے کا، عربی سال کا اندازہ کیا جائے گا۔ جس طرح کہ ماہ محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، یہ عربی مہینے ہیں۔ عربی سال کا اندازہ کر کے جب عربی مہینے 12 پورے ہو جائیں گے اس وقت زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر آپ انگریزی سال کا اندازہ کریں گے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ نے 10 دن کی زکوٰۃ کم ادا کی ہے۔ 10 دن کی زکوٰۃ انسان کھا گیا۔ مثال کے طور پر انگریزی سال 10 دن بڑا ہوتا ہے، اسلامی سال 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ ایک آدمی 3 سال وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے انگریزی سال کے حساب سے، تو 3 سال کے بعد کی 1 مہینہ بن جائے گا، گویا کہ 1 مہینہ زکوٰۃ اس نے تاخیر سے ادا کی ہے۔ اس زکوٰۃ کو اپنے ذاتی استعمال میں رکھا ہے۔ اس کا حساب کب دے گا، کیسے دے گا، لہذا سوچنے کی بات ہے۔ زکوٰۃ اسلامی سال کے حساب سے ادا کرنی ہے اور تب ادا کرنی ہے جب اس پہ 1 سال پورا ہو جائے۔ آگے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ دیں گے، وہ میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ لفظ زکوٰۃ، اس کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ زکا یزکی تزکیۃ و زکاۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رسالت، آپ کے فرائض منصبی جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے وہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، میرے نبی کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرے گا، ان کو پاک کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم رب آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ تو مجھے میرے نفس کا تقویٰ عطا کر دے، میرے نفس کو پاک کر دے، زکوٰۃ دے دے، اس کو تزکیہ فرما دے اس کا۔ تو اس کا معنی پاک کرنا، دوسرا معنی اس کا زیادہ کرنا، اضافہ کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ سورہ روم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو نا، یہ حقیقت میں تم اپنے مال میں اضافہ کرتے ہو، اپنے مال کو دگنا چگنا کرتے ہو۔ تو زکوٰۃ کا معنی کسی چیز کو بڑھانا، اس میں اضافہ کرنا، اس کی اس کو نمو کرنا، اس کی بڑھوتری کرنا، یہ زکوٰۃ کے معنی میں ہے۔ اور زکوٰۃ کا ایک معنی علامہ نصفی نے بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ کا معنی برکت بھی ہے، کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے، آسان الفاظ میں آپ سمجھ لیں
کہ مال زیادہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس مال کے اندر آپ کے لیے سکون موجود ہے، آپ کے لیے اطمینان موجود ہے، آپ کے لیے پریشانی نہیں ہے۔ اور اس کا معنی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت بھی فرماتے ہیں، انسان کو گناہوں سے پاک بھی کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کئی قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ زکوٰۃ ہے جو انسان اپنے جسم کی ادا کرتا ہے، اپنے نفس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جیسا میں نے قرآن مقدس میں کی آیت آپ کے سامنے رکھی، قد افلح من زکاہا، کہ اس بندے نے کامیابی حاصل کر لی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اور اسی طرح انسان کے بدن کی بھی زکوٰۃ ہے۔ وہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ انسان کے بدن کی زکوٰۃ وہ ہے جو انسان اللہ کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کے کام کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے کام کرتا ہے، اپنے جسم کو اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے دین اسلام کے لیے، اپنے بدن کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، خیر کے کلمے کہتا ہے، کسی کو ہدایت کی بات بتا دیتا ہے، کسی کو اچھا مشورہ دے دیتا ہے، اپنے بدن کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ اور اسی طرح انسان اپنے اعمال کی بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اور ابھی یہ اعمال کی زکوٰۃ ہم ادا کریں گے ماہ رمضان کے آخر میں، عید سے 2-4 دن پہلے جو ہم صدقہ ادا کرتے ہیں، اس کو صدقہ فطر کا نام دیا جاتا ہے، اس کو حقیقت میں اعمال کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر چھوٹے پر، بڑے پر، ہر غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر انسان زکوٰۃ الفطر واجب کر دی ہے، فرض کر دی ہے، جس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ زکوٰۃ جو جس کو زکوٰۃ الفطر کہا ہے، حدیث کے اندر ہم اس کو صدقہ فطر کہہ رہے ہیں، حدیث میں سے زکوٰۃ الفطر کہا گیا ہے۔ یہ کیوں ادا کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ اور سبب حدیث میں بیان کیا گیا کہ یہ اس لیے ادا کی جاتی ہے انسان سے روزے رکھے، روزے رکھنے میں جو کمی کوتاہی کر بیٹھا، یہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا، اللہ اس کے نیک اعمال کی، روزوں کی کمی کوتاہی کو معاف فرما دے گا۔ یہ انسان کے اعمال کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہوئے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رہنمائی فرمائی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، زکوٰۃ ادا کرنا دین اسلام میں انفرادی عمل نہیں، زکوٰۃ ادا کرنا، اس کا وصول کرنا، اس کو مصارف میں تقسیم کرنا دین اسلام نے اجتماعی عمل قرار دیا ہے۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی گورنمنٹ، اگر کوئی حکومت اس معاملے میں سستی سے کام لیتی ہے تو اللہ کا اسے جواب دینا پڑے گا۔ لیکن اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی، زکوٰۃ کو اجتماعی طور پہ اکٹھا کرنا، پھر اس کو تقسیم کرنا، اس عمل میں سستی کا شکار ہے، تو ہر مسلمان کا انفرادی طور پر فریضہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اور غرباء مساکین تک پہنچائے اسے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا وہ یقیناً اللہ کا گنہگار ہے، اس کا مال مال حرام قرار پائے گا، کیونکہ اس نے اپنے مال کے ساتھ غرباء کا مال، مساکین کا مال اپنے حقیقی مال میں شامل کر لیا، اور کسی دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے اپنے مال میں شامل کرنا اپنے سارے مال کو حرام کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے مسلمانوں کو، مومنوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ لفظ یا ایھا الذین آمنوا
قرآن مجید کے اندر 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور امت مسلمہ کے لوگوں یاد رکھو لفظ یا ایھا الذین آمنوا کائنات کے خالق و مالک نے قرآن مجید سے پہلے کسی کتاب کے اندر استعمال نہیں کیا۔ اس امت کا اعزاز ہے، ہمارا اعزاز ہے، یہ ہمارا منصب ہے، یہ ہمارا مقام ہے کہ کائنات کے خالق و مالک نے ہمیں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے نہ یہودیوں کو کہا نہ عیسائیوں سے کہا۔ جہاں کہ یہودیوں کی بات آئی نا، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین ہادوا، او یہودیوں۔ اللہ نے عیسائیوں سے کہا نصارا، او عیسائیوں۔ لیکن جب مسلمانوں کی بات آئی تو کائنات کے خالق و مالک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ صرف اس امت کے لفظ استعمال کیا گیا، کسی اور کے لیے نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں جب تمہارا رب تمہیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس وقت توجہ سے بات کو سنو، اس بات پہ فوری عمل کرو، اس بات کی اہمیت دو۔ کیوں کہ تمہارا رب تمہارا نام لے کے تم سے بات کر رہا ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ میں کسی بندے کا نام لوں، اس کا نام لے کے میں اسے کہوں بھائی آپ فلاں بندہ مسلم میرا دوست، آپ کھڑے ہو کے یہ کام کریں گے، آپ یہ کام کریں گے۔ کلاس کے اندر طلباء میرے سامنے بیٹھے 50-60 طلباء ہیں، میں ایک کام کہتا ہوں تمام طلباء سے کہتا ہوں، ایک کام کو میں ایک طالب علم کا نام لے کے کہتا ہوں کہ بھائی اٹھ کے کر۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو اکیلے اکیلے مخاطب کر رہے ہیں کہ اے میرے بندے تو یہ کام کر، میرے بندے تو یہ کام کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ بڑے بڑے درویش، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے مذہبی ٹھیکیدار یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے والے، ناجائز طریقے سے کھانے والے، اور مسائل ایسے بیان کرتے، انداز ایسا اختیار کرتے، طریقہ ایسا وضع کرتے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری بات والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ وہ لوگ جو اپنے مال کو، سونے چاندی کو خزانہ بنا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور اس کو زکوٰۃ کے طور پر خرچ نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں فبشرہم بعذاب الیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا اس کے لیے اعلان ہے کہ قیامت والے دن اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اور عذاب کیسا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی کر دی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ان کا مال اکٹھا کر کے سونا چاندی پیسے درہم و دینار، یہ سارا مال جس کو مال ثابت کہا جاتا ہے، یہ مال اکٹھا کر کے آگ کے اندر، جہنم کی آگ میں اس کو گرم کر کے، اس کو تپا کے اس بندے کی گردن پر لگایا جائے گا، اس کے چہرے پر لگایا جائے گا، اس کی پیٹھ پر لگایا جائے گا، اس کو داغ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، فرمایا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے اوے ظالم، دنیا کے اندر تو بڑے خزانے جمع کرتا رہا، دنیا کے اندر تو بڑا مال جمع کرتا رہا، آج اپنے مال کے مزے چکھ، جو مال تو نے جمع کر کے رکھا تھا، بیلنس تو نے بنایا تھا، اپنی کوٹھیاں بنگلے تعمیر کیے تھے، لیکن تجھے غرباء مساکین کا کوئی خیال نہیں تھا۔ آج اپنے مال کے مزے چکھ، تیرا مال کیسے تجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اور حدیث کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں اپنے مال کا حق ادا کر دو، اپنے مال کی زکوٰۃ دے دو، ورنہ قیامت کا دن ہوگا، کئی لوگ ایسے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے،
ان کے پاس اونٹ ہوں گے اور ان کے سارے اونٹ ان کی گردن پہ سوار ہوں گے. وہ اپنے اونٹوں کے نیچے دبا ہوا ہوگا اور آوازیں دے دے کے کہے گا یا محمد یا محمد. اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کرو. نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا. دوسرا بندہ آئے گا, اس کی گائے اس کی گردن پہ سوار ہوگی. تیسرا بندہ آئے گا, اس کی بکریاں اس کے جسم پہ سوار ہوگی. چوتھا بندہ آئے گا, اس کے پاس سونا تھا, پیسہ تھا, درہم و دینار تھے, اس کے پاس خزانے تھے, اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. اس کے سارے مال کو گنجے سانپ کی شکل دے کے اللہ اس کی گردن میں لپیٹ دیں گے اور وہ سانپ اس کی زبان پہ ڈنگ مارے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھتا رہا. قربان جائے اس حدیث کی روشنی میں اگر میں یہ کہہ دوں تو بات بالکل ٹھیک ہے. جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, قیامت والے دن نبی رحمت علیہ السلام جہاں پوری دنیا کی سفارش کریں گے, زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی سفارش محمد رسول اللہ نہیں کریں گے. اللہ کے پیغمبر اس کی سفارش ہی نہیں کریں گے. وہ آوازیں دے کے کہے گا, نبی رحمت علیہ السلام کو پکارے گا, آپ کا نام لے گا کہ میری مدد کیجئے. آپ اس کی سفارش بھی نہیں کریں گے. بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارشیں کی جائے گی, بڑے بڑے خطا کاروں کے بارے میں اللہ کے رسول اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کے گر گرا کے ان کے لیے معافی کا سوال کریں گے. لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا اتنا بڑا بدبخت انسان ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام اس کے بارے میں سفارش بھی نہیں کریں گے. یہاں دنیا میں بڑا سینہ چوڑا کر کے ہم کام کرتے ہیں, سال کے بعد ایک میلاد کروا دیا, زندگی بھر کے سارے گناہ معاف ہو گئے. سال کے بعد ایک حج کر لیا, زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کروا لیے. سال کے بعد ایک عمرے کا اہتمام کر لیا, کوئی زکوٰۃ نہیں, کوئی صدقہ نہیں, کوئی غرباء مساکین کا خیال نہیں. اور کہتے کیا ہے, اے غریب صاحب واسطے رہ گئے, اے فقیر صاحب واسطے رہ گئے. ہر سال عمرہ بھی کر کے آنا, حج کا اہتمام کرنا, لیکن غرباء مساکین کا خیال نہ کرنا. اللہ کے بندو سوچو قیامت والے دن نبی کائنات کی سفارش سے محروم ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. احادیث کے اندر اس کے بڑے حوالے موجود ہیں, لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا اتنا بڑا مجرم ہے, اتنا بڑا مجرم ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر آج اسلامی حکومت ہوتی, اسلامی قانون ہوتا, صحیح طور پہ اسلامی ریاست قائم ہوتی, صرف نعرے کی بنیاد پہ نہیں کہ راستے مدینہ کے نام پہ نعرے لگا کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دینا, فراڈ کرنا, دھوکہ کرنا, اللہ کو یہ گوارا نہیں. لیکن اگر صحیح معنوں میں ریاست مدینہ قائم ہوتی, وہ بندے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, آج ریاست مدینہ کی ذمہ داری تھی, ان کو پکڑا جاتا اور ان کے خلاف تلوار استعمال کی جاتی. کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل امت بعد نبیها, جو اس امت کے سب سے افضل ترین انسان ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اور اتنے رحم دل انسان ہے, اتنے نرم دل انسان ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر سے درخواست کرتی ہے, میرے محبوب سرتاج آپ اپنے مصلی امامت پہ نماز پڑھانے کے لیے جناب عمر سے کہہ دے, کہا صدیق کیوں نماز نہیں پڑھائے گا؟ سیدہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صدیق بڑا نرم دل انسان ہے, آپ کے مصلی پہ کھڑا ہوگا اس کے آنسو ہی نہیں رکیں گے, اس کا رونا ہی بند نہیں ہوگا, آپ کے مصلی پہ کیسے کھڑا ہو سکے گا؟ عمر سے کہہ دے. اللہ پر اتنی نرم دل شخصیت جناب عمر جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں تلوار اٹھائی تھی, ان کے بارے میں جہاد کیا تھا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والے تھے. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں, لیکن یہ مٹی ابھی زرخیز ہے, ابھی اس مٹی کی زرخیزی نہیں گئی. میں نا امید نہیں, آپ کے کردار سے, آپ کے اسلام سے, آپ کی اعمال سے بڑی توقعات ہے. مجھے فخر اس بات پہ, سعادت سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے سعادت مند لوگ موجود ہیں جو آج بھی مسائل پوچھتے ہیں, مولانا صاحب زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے, زکوٰۃ کس کو دینی ہے,
کون سے مال پہ زکات ہے، یہ ان کے مسائل پوچھنا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی ہمارے سینے میں ایمان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو مزید بڑھا دے، اضافہ کر دے اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو وحی کے ذریعے زکات کے جو مسائل بتائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، ان کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ زکات کے نصاب کی بات کی جاتی ہے کہ زکات کا نصاب کتنا ہوگا، کس چیز کا ہوگا۔ آگے ذرا سب سے پہلے ہم سونے کی بات کرتے ہیں۔ سونا چونکہ ہر دور میں، ہر معاشرے میں، ہر خاندان میں، ہر علاقے میں سونا قیمتی دھات کے طور پہ رہا ہے، تو جب کسی انسان کے پاس، کسی مسلمان گھرانے کے پاس 7.5 تولے سونا ہو جائے، اس پہ زکات ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کا 40واں حصہ زکات کے طور پہ دے دے۔ حدیث کے اندر 20 درہم آئے، 20 دینار۔ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہوگی، یہ دینار عرب کے علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک سکہ چلتا تھا جو سونے کا بنا ہوتا تھا۔ اگر 20 دینار ہوتے نا تو ہمارے آج کے دور میں یہ 20 دینار 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر 20 دینار ہے تو آدھا دینار زکات دینی ہے۔ اگر 20 دینار کا آدھا دینار زکات دیں گے تو یہ 40واں حصہ بنے گا۔ 40واں حصہ 7.5 تولے سونا، اس میں سے 40واں حصہ 2.5 2.5% کے حساب سے ہم نے زکات ادا کرنی ہے۔ اس کی زکات کتنی بنے گی؟ آپ زرگر سے جا کے اس کا حساب لگوا لیں، وہ ربطی ماشے سارے نکال کے بتائے گا آپ کی اتنی زکات بنتی ہے۔ چاہے تو سونا زکات کے طور پہ دے دیں، چاہے تو پیسے دے دیں، دونوں طرح اجازت ہے۔ لیکن آج جا کے، ورنہ یقین جانے روزے رکھتے چلے جائیں، عبادت کریں، نماز تراویح ادا کریں، شاید اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ نیکیاں قبول نہیں ہوں گی اگر ہم زکات صحیح طور پہ ادا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ زکات کو، نماز کو ایمان کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لوگوں، مشرکین کو جہاں دیکھو نا، سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا مشرکین سے مراد یہ آج کے مشرک نہیں، کوئی بندہ تلوار اٹھائے اور گن اٹھائے یا دربارہ دے مزارہ دے پجارے میں گولی مارنی، آج کے مشرکین کی بات نہیں کرتا، اگرچہ ان کا گناہ بھی اپنی جگہ پہ، لیکن یہ مشرکین وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، کلمہ اسلام نہیں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر آخری سالوں میں اپنے نبی سے کہا تھا میرے نبی ان کے خلاف جہاد کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے، جو مشرک جہاں پہ نظر آ جائے اس کو قتل کر دو جب تک وہ 2 کام نہ کرے، 3 کام، فَإِن تَابُوا توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ زکات ادا کرے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ اگر وہ توبہ کر لے، نماز ادا کرے، زکات ادا کرے، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، پھر ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرو۔ اگر وہ زکات ادا نہ کرے تو اس بات کی حقدار ہے ان کی گردن اتار دی جائے، ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اپنے گھروں میں جا کے نا آج دیکھیے گھر میں سونا کتنا ہے، 7.5 تولے تو نہیں بنتا، اگر 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے فوراً اس کا حساب لگا کے زکات ادا کریں۔ دوسرے نمبر پہ اگر کسی کے پاس چاندی ہے اور چاندی 52.5 تولے، 52.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس موجود ہے، چاندی ڈلی کی شکل میں ہو، چاندی زیورات کی شکل میں ہو، چاندی کسی برتن کی شکل میں ہو، چاندی کا گلدان آپ کے پاس موجود ہو، یا چاندی کی بڑی کوئی اور چیز گھر میں موجود ہو، وہ 52.5 تولے وزن کو پہنچ جائے، اس میں بھی 40واں حصہ زکات ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اب روپے پیسے کا حساب لگاتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ اور مال نہیں، اس کے پاس پیسہ موجود ہے، تو پھر زکات کیسے ادا کرے گا؟ اگر کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہے، اتنا پیسہ موجود ہے کہ اس پیسے سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت
اگر رقم گھر میں موجود ہے اس پہ زکات ادا کرنا ضروری ہے، لیکن شرط یہ کہ اس پہ 1 سال گزر گیا ہو، آپ کے پاس پڑے ہوئے۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں پیسے، مثلا آج کل 52.5، آج کل چاندی کا جو ریٹ لگاتے ہیں اس حساب سے 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 84,000 روپے بنتی ہے، تقریباً 84,000 روپے۔ تو جس بندے کے پاس 84,000 روپے موجود ہے اس نے 40,000 میں سے 1,000 زکات دینی ہے۔ اگر 84,000 ہے تو 2,000 یہ ہو گیا، اور اوپر جو 4,000 نا اس کا حساب لگا کہ کتنے پیسے بڑھیں گے، یہ زکات ادا کرنی ہے۔ تو لہذا اگر کسی کے پاس 84,000 روپیہ موجود ہے، 1 سال گزر گیا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات جب سال شروع ہوا نا، مثلا آپ رمضان کی 1 تاریخ کو زکات ادا کرتے ہیں، پہلے روزے میں زکات ادا کر دیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے، ایسا شیڈول بنا لیا ہے، تو رمضان کے پہلے روزے میں آپ کے پاس 84,000 روپیہ موجود ہے، اور اگلے سال ماہ رمضان کے پہلے روزے میں آپ کے پاس 84,000 روپیہ پھر موجود ہے۔ اس سے پہلے درمیان کے اندر کبھی 80 ہو گیا، کبھی 75 ہو گیا، کبھی 60 ہو گیا، درمیان میں کم ہوتا رہا، کبھی 1,00,000 ہو گیا، کم ہوتا رہا، زیادہ ہوتا رہا، تو اس کا حساب نہیں لگے گا، حساب لگے گا کہ سال کے شروع میں، سال کے آخر میں کتنے پیسے تھے، اس پہ آپ نے زکات ادا کرنی ہے 40ویں حصے کے حساب سے، 2.5% کے حساب سے، اور یہ رقم کا حساب ہے۔ اب جتنے پیسے زیادہ ہوں گے اتنے زکات زیادہ بن جائے گی۔ اس کے بعد اگر کسی انسان کے پاس مویشی ہے، گائے، بھینسیں، بکریاں، یہ خیر ہمارے علاقے میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، اونٹ کی زکات الگ ہے، گائے کے الگ ہے۔ اگر 30 گائے ہیں ان میں ایک جو طبیعی 1 سال کا بچہ یا بچڑی وہ زکات کے طور پہ دینی ہے۔ اگر اسی طرح پیسے کسی کے پاس ہے، 1 سال کا کٹا یا کٹی وہ زکات کے طور پہ دینا ہے، لیکن اگر کسی کو 30 پیسے یا 30 گائے، 30 سے کم ہے تو پھر زکات نہیں۔ اچھا جانوروں کے اندر ایک شرط اور بھی ہے، بکریاں ہیں، گائے، بھینسیں ہیں، یہ جو گائے بھینسیں ہم گھر میں باندھ کے چارہ ڈالتے ہیں نا، گھر میں باندھ کے ان کا چارہ کاٹ کے لاتے ہیں پھر ان کو ڈالتے ہیں، ان مویشیوں پر زکات نہیں ہوتی۔ زکات ان جانوروں پر جو باہر چرتے گزارا کرتے ہیں، باہر کی چراگاہوں میں چرتے ہیں، آپ ان کو باہر جنگلات میں لے جاتے ہیں، وہاں سے چرا کے واپس لے آتے ہیں، باندھ کے چارہ نہیں ڈالا جاتا، ان جانوروں پر زکات ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ہے، اب کسی کے پاس 100 جانور بھی ہے نا، اس پہ زکات نہیں کیونکہ اس کو باندھ کے چارہ ڈالنا ہو۔ دیکھ کے اسلام نے کتنا آپ کا خیال کیا ہے، کتنی اسلام نے نرمیاں رکھی ہے۔ اگر پھر بھی زکات ادا نہ کرے تو یقیناً یہ ہماری بدبختی کی علامت ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کے پاس پلاٹ موجود ہے، پلاٹ کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے، 20 لاکھ کروڑ روپے پلاٹ کی قیمت ہے، لیکن یہ پلاٹ اس انسان نے اپنی رہائش کے لیے لیا ہے، اس پلاٹ میں مکان تعمیر کروں گا، اپنے بچوں کے لیے بناؤں گا، اپنی ذاتی ضرورت کے لیے وہ پلاٹ رکھا ہے، اس پلاٹ پہ زکات نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے پلاٹ اپنے کاروباری نقطہ نظر سے لیا ہو، کاروباری نقطہ نظر سے، اس پلاٹ کے لیے میں کاروبار کروں گا، اس کو بیچوں گا، پروفٹ ملے گا، پھر اور پلاٹ خریدوں گا، پراپرٹی کا کام ہے، تو اس کے پاس جو پلاٹ ہے سال کے بعد اس پلاٹ کی جتنی ویلیو ہے اس ویلیو پہ زکات ادا کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ کئی لوگ سوال کرتے ہیں جی ہم نے پلاٹ سیل تو نہیں کیا، بیچا تو نہیں، ہمارے پاس موجود ہے، 10 سال سے ہمارے پاس موجود ہے۔ بھائی آپ اس کو سیل کریں یا نہ کریں، ہر سال اس کی ویلیو کا حساب لگا کے اس کی زکات ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کی جائیداد، آپ کے پاس اس کا پیسہ ایک پیسے کی شکل میں آپ کے پاس، وہ پیسہ آپ کا پلاٹ کی شکل میں آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اس لیے اس کی زکات ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس اپنا ذاتی مکان ہے اور ذاتی مکان رہائش کے لیے ہے، وہ 10 کروڑ کا مکان بھی ہے نا، اپنی رہائش کے لیے اس پر زکات نہیں ہے، لیکن اگر مکان بنایا کرائے پر دینے کے لیے یا مکان بنایا بزنس کرنے کے لیے، اس کو فروخت کروں گا، پیسے کماؤں گا، بزنس کی نظر سے بنایا، بزنس کی نقطہ نظر سے ہے، تو پھر اس پر زکات ادا کرنی پڑے گی۔ کسی انسان کے پاس اپنی ذاتی استعمال کی گاڑی ہے، جتنی مرضی مہنگی گاڑی ہو اس گاڑی پہ زکات نہیں ہے، لیکن اگر گاڑی رکھی ہے رینٹ پہ چلانے کے لیے یا گاڑی ہے بیچنے کے لیے، جیسا کہ یہ گاڑیوں کے ڈیلر ہوتے ہیں، ان کے لیے جتنی گاڑی ان کے پاس موجود ہے ان
گاڑیوں کی مالیت کا حساب لگا کے اس پہ زکات ادا کرنی ہوگی. لیکن یہاں پر فرق ہے تھوڑا سا. اگر آپ نے مکان رینٹ کے لیے لیا نا، رینٹ پر دینے کے لیے، اس مکان کی اصل پر زکات نہیں، جو رینٹ اس سے حاصل ہوگا، جو پیسہ حاصل کرایہ حاصل ہوگا، وہ کرایہ آپ کے پاس پڑا رہے، 1 سال گزر جائے پھر اس پہ زکات ادا کرنی ہے. لیکن اگر آپ نے 1 مہینے کرایہ لیا، لگا لیا، اگلے مہینے لیا استعمال کر لیا، اگلے مہینے استعمال کرنے پھر اس پہ زکات نہیں ہے. اسی طرح آپ کے پاس گاڑی ہے، گاڑی رینٹ پہ استعمال کرتے ہیں، کرایہ پہ استعمال کرتے ہیں، اس گاڑی سے ملنے والا جو کرایہ ہے، اگر کرایہ آپ نے جمع کیا، 1 سال گزر گیا، اس پہ زکات ہوگی. اگر جمع نہیں ہوا، کرایہ آتا رہا، آپ استعمال کرتے رہے، آتا رہا، استعمال کرتے رہے، پھر اس پہ زکات نہیں ہے. اور دوسری شکل کیا ہے؟ گاڑی خریدی، اس نقطۂ نظر سے اس گاڑی کو بیچوں گا، پیسے کماؤں گا، پرافٹ کماؤں گا، پھر اس گاڑی کی اصل قیمت پر زکات ہوگی. مثال کے طور پہ آپ نے 20 لاکھ کی گاڑی خریدی ہے، آپ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ گاڑی بیچوں گا، مجھے 22 لاکھ مل جائے گا، 25 لاکھ مل جائے گا. اب جتنے کی گاڑی ہے نا، گاڑی 20 لاکھ کی لی آپ نے، اور آج اس کی قیمت 20 لاکھ سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی. جتنی قیمت آج ہے آپ نے زکات ادا کرنی، اتنی قیمت کی پوری زکات ادا کرنی ہوگی. اس پوری گاڑی کی زکات ہے. آپ کے پاس دکان ہے، کریانے کی دکان ہے، میڈیکل سٹور ہے، کوئی اور دکان ہے، گورنمنٹ کی دکان ہے، اس دکان کے اندر جتنا مال پڑا ہوا ہے اس مال کا حساب لگایا جائے گا، مالکیت کا، کتنی مالکیت کا یہ مال ہے اس کا حساب لگائیں گے. آپ کے پاس گھر کے بینک میں جو پیسہ پڑا ہے اس کو ساتھ جمع کر کے جتنی مالیت بنے گی اس سارے مال پہ 40% کے 40ویں حصے کے حساب سے 2.5% کے حساب سے زکات ادا کرنی ہے. یہاں پہ ایک بات اور ہے، اگر کسی انسان کے پاس دکان ہے اور دکان اس نے کرائے پر دی ہوئی ہے، کوئی مکان والی بات ہے، دکان کرائے پر دی ہوئی ہے، اس دکان سے ملنے والے کرائے پر زکات ہوگی، دکان پر زکات نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کسی انسان کے پاس دکانیں ہیں فروخت کرنے کے، دکانیں فروخت کرے گا، پھر ان دکانوں کے اصل مالیت پر بھی زکات ادا کرنی ہوگی. یہ زکات کے مسائل بہت بری مسائل ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. ایک سوال جو عموماً کیا جاتا ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے کسی عزیز کو میں نے قرضہ دیا تھا، 10 لاکھ میں نے قرضہ دیا اپنے بھائی کو، بہن کو، وہ میرا قرضہ اس کے پاس ابھی موجود ہے، 2 سال ہو گئے مجھے قرض واپس نہیں ملا، تو اس کی زکات کا کیا بنے گا؟ زکات وہ ادا کرے گا یا آپ ادا کریں گے؟ بھائی یہ بات یاد رکھیں، اس پیسے کے مالک آپ ہیں، مالک وہ نہیں، اس کے پاس تو ادھار ہے، آپ اس کے مالک ہیں، زکات آپ نے ادا کرنی ہے. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ مجھے مل جائے گا پیسہ تو اس کی زکات ہر سال ادا کرتے جائیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ میرا تو پیسہ ڈوب گیا، اب مجھے واپس نہیں ملنے والا، جس بندے کے پاس قرضہ تو وہ دیوالیہ ہو گیا، وہ مجھے قرضہ واپس نہیں کر رہا، تو پھر وہ قرضہ جب آپ کو واپس ملے گا تب اس کی زکات ادا کرنی ہے. لہٰذا یہ مسائل سمجھنے ضروری ہیں. جی یہ مسئلہ پوچھے کہ گھر کے اندر نا اگر 4 لوگوں کے پاس الگ الگ 2 تولے کی ملکیت ہے، 8 تولے بنے گا، اس پہ زکات ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیں جہاں یہ ملکیت کا حساب کیسے ہوگا؟ بسا اوقات تو لوگ ایسا کرتے ہیں، سونا خریدتے ہیں، یہ میری بیٹی اس بیٹی کے لیے، سونا خریدا یہ میرے اس بیٹے کے لیے، سونا خریدا یہ میرے اس بیٹے کے لیے. اب یہ جتنے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام پہ رکھ دیا نا، اس گھر کا سربراہ کون ہے؟ باپ تو ایک ہی ہے نا، اس باپ کو سارے سونے کی زکات دینی پڑے گی. لیکن اگر گھر میں بہو ہے، ایک بہو، دوسری بہو، تیسری بہو، چوتھی بہو، ان کے پاس سونا موجود ہے، وہ بیٹیوں کی حقیقی بیٹیوں کی شکل میں نہیں ہے، وہ الگ اپنے مال کی مالک ہے. اس لیے اب ان بہوؤں کی سونے کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا. وہ 4 بہو ہیں، 5 بہو ہیں، ان سب کا زیور اکٹھا کر کے آپ نے اس پہ زکات دینی، اس پہ زکات نہیں ہوگی. ہاں الگ الگ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے اس پہ زکات ہوگی. ان مسائل کو سمجھنا ضروری ہے. اگر کوئی مسئلہ کسی کے ذہن میں ہو تو بعد میں پوچھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.